الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنف بتائی ہیں، دو قسمیں بتائی ہیں، فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن۔ ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، ایک مسلمان ایک کافر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کا بتلایا، اس کے پاس ایک غلط علم ہے، اور اس غلط علم سے اس کی ساری زندگی اور اس کی زندگی ناکامی کا شکار ہے۔ اور فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ کافر اس زندگی کو تو جانتا ہے اور اس زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے اور اپنی پوری زندگی اسی کو کامیابی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اسی کو بنانے اور سنوارنے میں لگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا غلط علم بتایا۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون۔ اس کافر کا علم تھک چکا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں، بلکہ اندھا ہے، بل هم منہا عمون، اندھا ہے۔ یہ وہ غلط علم ہے جو مسلمان اور کافر کی زندگی میں فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس سے مسلمان کی زندگی کی منزل اور کافر کی زندگی کی منزل میں واضح فرق ہے۔ دونوں کی کامیابی بھی اور ہے اور دونوں کی کامیابی کا راستہ بھی اور ہے۔ کافر کی کامیابی یہ دنیا کی زندگی ہے تو اس کامیابی کا راستہ بھی اور ہے۔ مسلمان کی کامیابی یہ دنیا نہیں ہے، یہ کامیابی کے لیے اللہ نے ایک پہلا مرحلہ دیا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ زندگی آگے ہے، اصل کامیابی ناکامی وہاں ہے۔ تو جو یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کی زندگی کا بنیادی، کہ اس کی کامیابی کی منزل اور اس کامیابی کا راستہ بھی اور۔ مسلمان کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا سچا علم،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو اگلی زندگی میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور جو اگلی زندگی میں ناکام ہوا وہی ناکام ہے۔ تو اس کی کامیابی کی منزل بھی اور ہے، تو کامیابی کی منزل اور ہے تو کامیابی کا راستہ بھی اور ہے۔ کچھ نادان سفر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک آدمی ان میں سے اوپر چڑھ گیا درخت کے۔ عقل ان کی پوری تھی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اوپر والا شخص نیچے کیسے آئے۔ قریب میں سردار جی تھے، ان سے مشورے کے لیے گئے کہ ہمارا آدمی درخت کے اوپر تو گیا ہے لیکن اترنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایک رسی بھیجیں اور اس کو کہیں کمر میں باندھے کھینچ لیں، نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ آدمی مر گیا۔ اب یہ اٹھا کر اس سردار جی کے پاس لے گئے کہ آپ نے ہمارا آدمی مروا دیا۔ اس نے کہا اوہو، اسی تدبیر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے اوپر نکالا ہے۔ اب کنویں سے نکالنے کا راستہ اور درخت کے اوپر سے اترنے کا راستے میں اگر فرق نہیں کرے گا، اور مسلمان اور کافر جن کی زندگی میں فرق تھا، کامیابی کا راستہ بھی اور کامیابی بھی اور، لیکن اگر مسلمان نے اپنا راستہ وہی اختیار کیا جو کافر کا ہے تو یہ پہلے ہلاک ہو جائے گا، اس کی بربادی پہلے آئے گی۔ دونوں کی تدبیر کامیابی کی الگ ہے، اس لیے کہ نشان منزل کامیابی کی منزل علیحدہ ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، کفر کا غلبہ ہے، دنیا میں اس کا نظام تعلیم رواج پا چکا ہے، تو آج مسلمانوں کی اولادوں میں اور مسلمانوں کی نسلوں میں اور مسلمان معاشرے میں اگر کل کی زندگی کا انکار نہیں، لیکن غفلت ایسی ہے کہ لگتا ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کل کی زندگی کے لیے جی رہا۔ انکار نہ بھی کرے لیکن اس زندگی کو فراموش ایسے کر بیٹھا کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان کل کی کامیابی کے لیے جی رہا ہے۔ اس کی صبح شام رات دن زندگی کے سارے فیصلے، زندگی کی ساری ترجیحات، زندگی کے سارے نقشے، بس اوقات کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس غلط ماحول اور غلط نظام تعلیم کا رواج یہ ہے کہ مسلمان آخرت کا اگر انکار نہیں بھی کرتا تو اس سے غفلت ایسی ہے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ اس زندگی کے بارے میں اتنا کمزور ہو چلا ہے کہ آج کے مسلمان کی بھی وہی ترجیحات ہیں جو ایک کافر کی ہوتی۔ دونوں کی کامیابی کی راہیں بھی ایک جیسی ہو گئی اور کامیابی کی منزل بھی تقریباً ایک جیسی ہو گئی۔ ہر وہ چیز جو اس کی نظر میں دنیا کو اچھا کر سکتی ہے اور کامیاب کر سکتی ہے، اس کے لیے تو اس کے دل میں جذبہ ہے، جوش و خروش ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو چیز اس کی دنیا خراب کرنے کے لیے ہے اسے ہی اپنی زندگی کے لیے خطرہ سمجھتا۔ لیکن جو کل کی زندگی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، آج کا مسلمان اس سے کتنا خوف زدہ ہے، اور جو چیز کل کی زندگی میں کام آنے والی ہے مسلمان اس میں کتنا جوش و خروش دکھاتا ہے۔ رات بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر آج دنیا کے کسی کاروباری مارکیٹ میں یہ اعلان لگ جائے کہ اگر تمہیں یہاں اسٹال مل جائے اس رات کو
اور 3-4 دن تم یہاں اسٹال لگا لو تو جو تم پوری زندگی کماتے ہو وہ تم 3-4 دن میں کما سکتے. بتائیے کیا جوش و خروش ہوگا، کیا جوش جذبہ ہوگا، اور کس قدر اہتمام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تمہیں یہ شب قدر مل گئی، یہ شب قدر مل گئی جس کا اصل اور حقیقی نفع تو کل کی زندگی میں ہے، تم ساری زندگی جتنی عبادت کرتے ہو اس ایک رات کی عبادت اور نفع ان تمام زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کے اندر جوش و خروش اٹھتا ہے. پھر یہ 10 راتیں جاگ کر عبادت میں گزارنا نہیں، پھر تو مسلمان پورا مہینہ ہی راتوں کو عبادت میں گزار دے. اور گزارنے والے گزار کے گئے، جنہیں اس زندگی پہ یقین تھا انہوں نے پورا رمضان نہیں، وہ رمضان سے پہلے مہینوں پہلے اس رات کا انتظار کرتے، اس مہینے کا انتظار کرتے، اور رمضان کے بعد مہینوں اس رمضان اور اس رات کی قبولیت کی دعائیں کرتے. ان کے سارے 11 مہینے اس رمضان اور اس رات کے گرد گھومتے. کمائی بہت بڑی ہے، لیکن آج وہ جوش و خروش، وہ اندر کی چاہت کتنی ٹھنڈی ہے. اس کے اندر کوئی حرارت یا اس کے ضائع ہونے پہ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج مسلمان کے ہاں بھی اسی غلط علم نے کہ جو کچھ ہے یہ زندگی ہے، اسی علم نے زندگی میں جگہ بنا لی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام اور اسلام کے احکامات اور اسلام کی عبادات کی عظمت، اہمیت زندگیوں سے نکل جائے گی. اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام. جب اس کی زندگی کی ترجیح یہ دنیا بن جائے گی، اور جب سارا اس کا علم اور ساری محنت اس دنیا کی خاطر ہوگی، پھر اسلام کی کوئی چیز اس کے لیے کشش کا باعث نہیں بنے گی کہ اللہ کے اس حکم میں یہ ملے گا، اللہ کی اس عبادت میں یہ ملے گا، اللہ کو راضی کرنے سے اس کی زندگی سنور جائے گی. یہ چیزیں پھر اس کی زندگی میں کشش کا باعث نہیں ہیں. اسے یہ بتا دو کہ اس نقشے سے اس کی یہ دنیا ایسی بن جائے گی، پھر دیکھیے یہ اس کے خاطر 30 سال بھی پڑھتا رہے گا، اور اس کے لیے یہ 35 سال بھی پڑھتا رہے گا، کروڑوں روپے بھی لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ بقیہ 30 سال بن جائے. یہ 30 سال پڑھتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، 3 سال کی عمر سے شروع کرتا ہے، 25-30 سال لگ جاتے ہیں، اور کروڑوں روپے بھی لگاتا ہے. بتائیے کون سی زندگی سنوارنے کے لیے پڑھتا ہے؟ بقیہ 30 سال، بقیہ 30 سال کہ اس کے لیے کوئی اچھا اسٹیٹس بنا لوں نا بھائی، میں کوئی اپنی زندگی، اپنی لائف سیٹ کر لوں نا، اس لیے 30 سال پڑھتا ہے. بقیہ 30 سال اس پہ لگاتا ہے. اور اس کی عقل دیکھیے نا، 20-25 سال اس 30 سال کا پڑا ہوا کا کماتا ہے، عمر ہو جاتی ہے 60 سال، اور 60 سال میں پھر لگاتا ہے گھر بنانے. اور جب گھر بناتا ہے نیند نہیں آتی، دماغ میں جان ہی نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، آنتیں کام نہیں کرتی، صحیح چل بھی نہیں سکتا، گھٹنوں نے جواب دے دیا. 30 سال اس کیریئر بنانے میں لگایا، بقیہ 25 سال کمانے میں لگایا، بقیہ 4-5 سال گھر بنانے میں لگے، اور چند سال
گزرے نہیں دنیا والے وہاں سے اس کو شفٹ کر دیتے. یہ زندگی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسی سوچ رکھنے والا، ایسی عقل رکھنے والا عقل مند نہیں کم عقل ہے. ایسی سوچ رکھنے والا، ایسی عقل رکھنے والا سمجھدار نہیں کم عقل ہے. یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ پھر عقل مند کون ہے؟ ای الناس یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس. عقل مند کون ہے پھر؟ جس کی واقعی نظر دور کی ہو اور زندگی کی اچھی پلاننگ کرتا ہو اور زندگی کی صحیح منصوبہ بندی کرتا ہو، اس کی زندگی کے فیصلے بڑے دانش کے، عقل مندی کے ہوں. یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس. کون عقل مند ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت اکثرہم استعدادا للموت ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. جو زندگی کے اس چھوٹے مرحلے میں رہ کر کھربوں سال کے کیریئر کو سامنے رکھ کر اسے بناتا سنوارتا ہے، یہ عقل مند آدمی. جو زندگی کے اس چھوٹے سے حصے میں رہ کر نہ ختم ہونے والی زندگی اور کیریئر بناتا ہے، یہ عقل مند ہے. بتائیے آج کون اسے عقل مند کہتا ہے؟ دنیا بدل گئی ہے، کم عقل مند ہو گئے، اور عقل مند دنیا کے نظروں میں کم عقل ہو گئے. آج دنیا کے نظر میں سمجھدار نہ سمجھدار ہو گیا، اور کم نادان آج دنیا کے نظر میں بڑا ہوشیار ہو گیا، بڑا ہوشیار ہو گیا. معیارات بدل گئے. میرے عزیزو، جب زندگی کا راستہ ہی بدل جائے، منزل ہی بدل جائے، تو پھر زندگی کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، عقل مندی کے معیار بھی بدل جاتے ہیں، کامیابی ناکامی کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں. آج نظروں میں کامیاب کون ہے؟ جس کی یہ دنیا کی زندگی اچھی ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں تو فرعون بھی بہت اچھا تھا، قارون بھی بہت اچھا تھا، اور بلال کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، فاطمہ کا گھر بھی خالی تھا. خود پیارے نبی کی بیوی اہلیہ کہتی ہے ہمارے گھر کے اندر بھی کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. بتائیے اگر یہی دنیا کامیابی ہے تو پھر آپ اپنے بڑوں کو کس نظر سے دیکھتے؟ کیا پڑی تھی بھائی مکہ چھوڑنے کی؟ اپنی بیٹی کو پیارا نبی حبشہ بھیج رہے، اپنے پیارے مکہ سے مدینہ جا رہے. مکہ میں اس زندگی کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ اس زندگی کا اسٹیٹس بنانے کے لیے آفر بھی تھی. دولت چاہیے، پیش کرتے ہیں. عہدہ چاہیے، حاضر. حسن چاہیے، وہ بھی آپ کے قدموں میں لا کے دیتے ہیں. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں نا، دولت، حسن، عزت، عہدہ، منصب. یہی تین چیزیں ہوتی ہے جس کے لیے یہ انسان مارے پھرتا ہے اس دنیا میں. دولت، حسن، عہدہ، منصب، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں. مکہ والوں سے تو کہا، اللہ کے پیاروں، اللہ کے نبی کے اور پیاروں کو کہا گیا سب چیزیں پیش کرتے، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ اپنی زندگی بھر کی پونجی، سرمایہ سب سے دستبردار ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے. وہ کیا چیز تھی میرے عزیزو؟ وہ کھربوں سال کے کیریئر سنوارنا پیش نظر تھا. اور جب ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس ہجرت کے سفر میں لٹتے لٹاتے ہوئے آئے، ظالموں نے بیوی بھی چھین لی، معصوم سا بچہ بھی چھین لیا، زندگی بھر کی کمائی بھی ظالموں نے لے لی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنی بیتی کہانی سنائی، یا رسول اللہ سب کچھ ہی لے لیا ظالموں نے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. اے ابو سلمہ،
گھاٹا نہیں ہوا، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، کچھ دنیا چھوڑ کے آیا ہے، کھربوں سال کا کیریئر بنا کے آ گیا۔ اللہ یہ دانش نصیب فرما دے، اللہ یہ عقل کی روشنی نصیب فرما دے، اللہ تعالی یہ سچا علم پہ یقین نصیب فرما دے۔ یا ابا سلمہ، کچھ نہیں گیا، دیکھنے میں تو بیوی بھی ظالموں نے چھین لی، زندگی بھر کا سرمایہ بھی چھین لیا، اگلی زندگی کے چند روزہ گزارنے کے لیے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اور آپ سے بڑھ کر اس زندگی کی حقیقت کون جانتا؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں آپ سے بہتر کس کے پاس علم ہے؟ آپ فرما لگے یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، بڑا نفع کیا، بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی کامیابی بھی اور ہے، کامیابی کا راستہ بھی اور ہے، کافر کی کامیابی بھی اور ہے، اس کی کامیابی کا راستہ بھی اور ہے۔ اگر مسلمان نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اپنی نشان منزل چھوڑ دی، اس دنیا میں برباد ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اس کی کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو میرے عزیزو، ہم رمضان میں بہت سی کمزوریوں پہ توبہ کر لیا کرتے ہیں، بہت سے گناہوں پہ معافی مانگ لیا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب الدنیا رأس کل خطیہ، انسان کی برائی کی سب سے بڑی جڑ اور انسان کی غلط زندگی کی سب سے بڑی بنیاد اور انسان کی زندگی کے غلط فیصلوں کی سب سے بڑی اصل، وہ اس دنیا کی حد سے زیادہ تعلق ہے، اس دنیا کی ترجیحات ہیں، یہ دنیا کی زندگی کامیابی بنا بیٹھا، یہ سب سے بڑی برائی ہے اس کی زندگی میں، جس کے نتیجے میں آج اس کے بچے بھی بے دین ہو رہے، آج اس کے گھروں کے اندر بھی بے دینی ہے، آج اس کی بچیاں بھی ایمان دین حیا سے محروم ہیں، اس لیے کہ اس کو تربیت تو کر رہا، تعلیم تو دے رہا، لیکن پیش نظر اس کی دنیا۔ کافر بھی اپنے بچے اور بچیوں کو پالتا ہے، لیکن اس کی نظر میں بھی یہی دنیا ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمان کا علم بھی غلط ہو گیا، یہ بھی جب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فیصلے کرتا ہے، اسی 60-70 سال کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اسی 60-70 سالہ زندگی کو سامنے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی کمزوری ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ وہ اصل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب زندگیوں میں یہ برائی آتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں کل کے نفع کی چیز اس کے لیے اس کے دل میں کوئی کشش نہیں، اس کے لیے اس کے دل میں کوئی چاہت نہیں، اس کے لیے پھر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہے تو یہ شب قدر کا موسم، ہے تو یہ شب قدر کا موسم، ہے تو یہ رمضان، اور ہے تو یہ آخری عشرہ، یہ وہ موسم ہے کہ اللہ کے نبی پوری رات اور زندگی کے سالہ سال اس رات کو پانے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، لیکن وہی رات آج مسلمانوں کے ہاں بھی آتی ہے، وہی عشرہ آج مسلمانوں کے ہاں بھی آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ رات ہمارے دلوں میں کشش پیدا کرے اور ہم اس رات کی قدر کرنے والے بنیں، ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے بچے اللہ کرے اس کمائی کے لینے والے بنیں۔ خیر من الف شہر، ہزاروں مہینے، 83-84 سال کوئی شخص رات دن ہر لمحے عبادت میں گزارے، کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کسی نے کر لیا، جسے شب قدر مل گئی، اس کی عبادت اس 83-84 سال کی عبادت سے بھی بڑی ہے۔ اور بھائی، اس پہ ملنے والا نفع دنیا کے نفعوں کی طرح نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ اتنا کمایا اس نے 60 سال، لیکن سویا اور صبح نہیں اٹھا، کہاں گیا وہ نفع؟ کہاں گئی وہ کمائی؟ اتنے ارمانوں سے اس نے یہ محل بنایا،
صبح نہیں اٹھ سکا. کہاں ہے یہ ارمانوں کا بنا محل؟ ارے میرے عزیزو، اس رات میں ملنے والی کمائی کھربوں سال کام آئے، کھربوں سال کا نفع ہے. اللہ کرے ان سچائیوں پہ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. اللہ کرے ان سچائیوں پہ ہمیں تازہ ایمان نصیب ہو جائے، اور انہی راتوں میں اٹھیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے علم پہ یقین مانگیں، اس سچائی پر یقین ایمان مانگیں، اور اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کریں. دنیا استعمال کیجئے ضرورت کے درجے میں، آخرت اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں بھی آخرت کو پیش نظر رکھیں. یہی اولاد کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.